اللہ تبارک و تعالی ان تمام تکلیفوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور اس سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ باقی سارے کا سارا قرآن جبریل امین لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، لیکن سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہیں یہ شب معراج ڈائریکٹ اور براہ راست اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ان دونوں آیات کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور ہر قسم کے شر سے اور فتنوں سے اور بے برکتیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرما دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیتوں کو زبانی یاد کر لینا چاہیے، اور جب مسلمان کو انتقال کے بعد جنازہ پڑھ کے قبر میں اتارا جاتا ہے تو تدفین میت کے بعد قبر کے سرانے کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، اور پھر قدمین کی طرف میت کے قدموں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ان آخری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، جن کی تلاوت سے میت کو بڑا ہی نفع اور فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید شفا بھی ہے اور قرآن مجید رحمت بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے قرآن مجید میں شفا بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے قرآن مجید میں رحمت بھی ہے، اور اس کی تلاوت خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ ہر حرف کے بدلے میں تلاوت کرنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس قرآن مجید کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اس کا سننا جو ہے، سماعت کرنا، وہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو خوش قسمتی ہے کہ نماز تراویح میں سال کے بعد اہل ایمان اس قرآن مجید کلام مجید کی تلاوت کی سماعت کا اعزاز اور شرف حاصل کرتے ہیں۔ آج کی نماز تراویح میں پڑھی گئی منزل میں سے صرف ایک مقام پر، چونکہ وقت بہت ہی مختصر ہوتا ہے اور دن بھر کا روزہ اور پھر رات کی تراویح، پھر سحری کے لیے بیدار بھی آپ لوگوں نے ہونا ہوتا ہے، تو کئی سال میں نے کم و بیش 30 سے 36 37 سال میں نے پورے قرآن مجید کا خلاصہ بڑی تفصیل سے میں نے بیان کیا۔ آج کی تراویح میں پڑھی گئی منزل میں سے صرف 2 مقام اس وقت میں عرض کروں گا، اور یہ دونوں مقام بڑے ہی اہم ہیں، اگرچہ قرآن مجید کی ساری منزل ہی اہم ہے، جیسا کہ آج کی منزل میں حج کا طریقہ، حج کے مناسک کے بارے میں بڑی تفصیلی آیات گزری۔ پھر ہمارے دین میں، شریعت میں سب سے بڑا حرام جو ہے وہ سود ہے، اس کا ذکر آج کی منزل میں، سود کی حرمت آج کی منزل میں تلاوت کی گئی۔ پھر عورتوں کو ہر مہینے جن ایام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جسے مینسز کہتے ہیں، حیض آتا ہے عورتوں کو، تو عورتوں کے حیض کے احکام جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ بھی آج کی منزل میں تفصیلی طور پر پڑھے گئے۔ اور اس کے علاوہ طلاق کے حوالے سے بہت سی رہنمائی آج کی منزل میں گزری ہے، اور ہر مقام اس بات کا متقاضی ہے کہ اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے، لیکن وقت ہمارے پاس اتنا نہیں ہوتا، اس لیے آج میں چاہوں گا کہ 2 مقام خاص طور پر جو تلاوت کے دوران میں نے ارادہ کیا کہ ان 2 مقامات پر میں بات کرتا ہوں۔
کہ اسلام میں صاف ستھرا رہنے اور پاک رہنے کو بڑی اہمیت دی گئی۔ ایک ہے بندے کی جسمانی طہارت، یعنی جسم صاف ستھرا ہو، پاک ہو، اس کا لباس بڑا نفیس اور صاف ستھرا اور بڑا پاکیزہ لباس ہو۔ اسی طرح دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان کا من اور انسان کا باطن جو ہے وہ بھی صاف ستھرا ہو۔ جتنا انسان اپنے ظاہر کی صفائی ستھرائی کا خیال کرتا ہے، اگر اس کا چوتھا حصہ بھی اپنے من اور باطن کی صفائی ستھرائی کا خیال کرے تو اس کی طبیعت میں، اس کے مزاج میں نیکی کی رغبت اور تقوی کی خوبی جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ نظام طہارت اسلام کا بڑا ہی پیارا نظام طہارت ہے، یعنی صاف ستھرا رہنا، پاک رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظافۃ من الایمان، صفائی اور ستھرائی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ الطہور، طہور کہتے ہیں خوب اچھی طرح سے صاف ستھرا اور پاک رہنا۔ الطہور شطر الایمان، کہ خوب صاف ستھرا اور پاکیزہ رہنا، صفائی پسند ہونا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ غور کریں کہ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے جو دین اسلام ہے اور اس کو بڑا ہی ایک نظام حیات قرار دیا زندگی کے تمام معاملات کے لیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اور اس دین اسلام کے اندر جو صفائی اور ستھرائی کا نظام ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں کہ آپ جب بھی کوئی نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو قرآن مجید میں اللہ کریم نے حکم دیا کہ جب بھی تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، ادائیگی نماز کا ارادہ کرو، تو فرمایا پھر اپنے چہروں کو دھویا کرو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا کرو، اپنے سر کا مسح کیا کرو اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا کرو۔ تو اسے کہتے ہیں وضو۔ یعنی کسی بھی نماز کے لیے جب ارادہ کیا جاتا ہے تو حکم ہے کہ پہلے وضو کرو، اور وضو کے اندر 4 چیزوں کو فرض رکھا گیا، جو کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں وضو کے 4 فرض ہیں، ان کا ذکر قرآن کی آیت میں گزرا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا، نماز کی ادائیگی کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھویا کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا کرو۔ تو یہ وضو کے اندر 4 چیزیں فرض کی گئی ہیں۔ غیر مسلم جو ہے وہ جب دین اسلام کے معمولات پر تحقیق کرتے ہیں تو ان پر جو ان کا تبصرہ آتا ہے، وہ تبصرہ جب پڑھا جاتا ہے تو پھر یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ دین اسلام ایسا سچا دین ہے جس کی حقانیت اور جس کے ثمرات اور جس کے فوائد کا غیر مسلم بھی اعتراف کرتا ہے۔ ایک غیر مسلم نے اس پر بڑا اچھا تبصرہ کیا، میں چاہوں گا کہ میں آپ کو وہ سناؤں۔ اس نے کہا کہ مسلمان جب نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو میں نے بڑے غور سے ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ وضو کے اندر یہ کن اعضاء کو دھوتے ہیں۔ اس نے جو تبصرہ کیا ہے کہ وضو کے اندر ان اعضاء کو دھویا جاتا ہے جو ڈھانپے ہوئے نہیں ہوتے، جن پر لباس نہیں ہوتا، جن کو چھپایا نہیں ہوتا۔ مثلا چہرہ جو ہے انسان کا ننگا ہوتا ہے، اس پہ کوئی لباس نہیں۔ دونوں ہاتھ دھوتے ہیں تو یہ ہاتھوں کے اوپر کوئی ہم نے لباس نہیں پہنا۔ دونوں پاؤں دھوتے ہیں، ان کے اوپر، پاؤں کے اوپر کوئی ہم کپڑے نہیں پہنتے۔ اسی طرح سر کا مسح ہے۔ یہ جو ذہن میں ایک سوال آیا میرے کہ یہ بازو دھونے کا حکم ہے، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت،
لیکن جب میں نے اس کی ڈیٹیل پڑھی تو اس نے لکھا کہ مسلمانوں میں بھی بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو شرٹ پہنتے ہیں تو ان کا بازو ننگا ہوتا ہے، ان کا بازو ننگا ہوتا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے۔ لوگ سائنس کہتی ہے کہ جراثیم انسان پر حملہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور وہ جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں سوراخ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، منہ کے ذریعے، یہ جراثیم اندر داخل ہوتے ہیں۔ ہم جن اشیاء کو چھوتے ہیں ان کے ذریعے بھی جراثیم لگتے ہیں، ہاتھوں کو، پاؤں کو جراثیم لگتے ہیں، جیسا کہ کورونا کے دور میں آپ نے دیکھا ماسک جو ہے وہ اسے عام کیا گیا تاکہ یہ ناک جو ہے اس کے سوراخ اور منہ کا سوراخ جو ہے اس کے ذریعے سے جراثیم نہ جائے۔ اس نے کہا کہ جب مسلمان وضو کرتے ہیں تو میں حیران ہو گیا، کتنا پیارا دین ہے اسلام، اس میں صفائی ستھرائی نظافت کا اور انسانی صحت کا اتنا خیال رکھا گیا کہ جن ذرائع سے جراثیم حملہ آور ہوتے ہیں ان کو دھونے کا حکم دیا گیا، اور ایک مرتبہ نہیں، جیسا کہ کورونا کے زمانے میں کہتے تھے کہ ہر 10 منٹ بعد 20 منٹ بعد صابن سے ہاتھ دھوئیں۔ تو اس نے لکھا کہ اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ اس کے وہ اعضاء جو ننگے ہوتے ہیں جراثیموں سے پاک اور صاف ہونے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے اسلام نے اتنا پیارا نظام دیا ہے کہ وضو کے اندر کلی کرو، وضو کے اندر کلی کرو، تاکہ منہ کی صفائی جو ہے، دانتوں کی صفائی وہ ضروری ہے، اور اس کو اتنی اہمیت دی گئی کہ وضو کی ابتدا ہی ہم ہاتھ دھو کر کلی کرتے ہیں، پھر ناک کے ذریعے جراثیم داخل ہوتے ہیں سانس جب لیتے ہیں، اسی لیے ماسک چڑھایا جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ مسلمان وضو کے اندر کلی کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، دانتوں کی صفائی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک کو صاف کرتا ہے جی، اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوتا ہے، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، اور گردن کا مسح ہم کرتے ہیں، کانوں میں انگلیاں پھیرتے ہیں۔ گویا کہ صفائی اور ستھرائی دین اسلام کے اندر اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ صفائی ستھرائی کے لیے ہر عبادت سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا گیا، اور ایک دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کی گئی، اور 5 وقت جو آدمی وضو کرے گا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھے گا، تو گویا کہ یہ بھی انسانی صحت کے اعتبار سے یہ زرعی اصول ہیں جو دین اسلام کے ذریعے ہم تک منتقل ہوئے۔ تو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں جو وضو کے فرائض بیان کیے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اب جو آیت کریمہ آج کی تراویح میں ہم نے سماعت کی، اس میں 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک ہے توبہ، توبہ کا عمل، یعنی توبہ کرنے والے اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو، استغفار کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے، بلکہ یحب التوابین کا لفظ آیا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور صاف ستھرا رہنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ متطہرین یہ ہے کہ لباس صاف ہو، جسم صاف ہو، بدن صاف ہو، ماحول صاف ہو، بستر صاف ہو، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہماری صاف ہو۔ لیکن توابین یعنی توبہ ایک اور استغفار، اس توبہ کے ساتھ استغفار کو ملائیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ توبہ اور استغفار سے انسان کا باطن پاک ہوتا ہے، انسان کی باطنی کیفیات، اندر کی کیفیات، اس کا من جو ہے وہ توبہ اور استغفار سے پاک ہوتا ہے، اور پانی کے ذریعے اور طہارت کے ذریعے انسان کا ظاہر پاک ہوتا ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جسمانی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھو، اور باطن کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھو۔ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ انسان کا جسم جب ناپاک ہو جائے، یہاں تک کہ قرآن مجید کی مستقل ایک آیت کریمہ ہے کہ ہم قرآن مجید یعنی مصحف شریف کلام اللہ قرآن مجید کو بھی وضو ہم چھو نہیں سکتے،
لا یمسہ الا المطہرون، آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی کہ اسے چھو نہیں، مس نہیں کر سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے بغیر وضو کے۔ لہذا کلام مقدس، کلام اللہ قرآن مجید کو جب ہاتھ لگانا ہے تو باوضو ہو کر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صفائی ستھرائی کا اتنا گہرا تعلق ہے، ایک حد سے اصغر ہے اور ایک حد سے اکبر ہے۔ حد سے اصغر یعنی چھوٹے درجے کی ناپاکی، حد سے اصغر چھوٹے درجے کی ناپاکی۔ انسان کے جسم میں ناپاکی چھوٹے درجے کی ہو تو وضو سے وہ ناپاکی دور ہو جاتی ہے۔ اور ایک ہے حد سے اکبر۔ حد سے اکبر یعنی بڑی ناپاکی۔ جب بڑی ناپاکی جو ہے وہ انسان کے جسم کو ناپاک کر دیتی ہے تو اس کی طہارت کے لیے غسل فرض کیا گیا۔ وہ غسل کے بغیر جسم پاک نہیں ہوتا۔ مثلا حد سے اکبر اگر ہے جن سے غسل فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ اگر حد سے اکبر ہو، بڑی ناپاکی ہو تو اس کے لیے نہانے کی ضرورت ہے، اسے غسل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح وضو کے اندر صاف ستھرا رہنے کے لیے 4 چیزیں فرض کی گئی، اسی طرح حد سے اکبر کے لیے 3 چیزیں فرض کی گئی۔ انسان کا جسم جب ناپاک ہو جائے تو آپ جب تک ان 3 فرائض کی ادائیگی توجہ سے نہیں کریں گے، آپ کا جسم ناپاک کا ناپاک رہے گا۔ بھلے آپ جتنے مرضی شیمپو استعمال کریں، صابن استعمال کریں، لیکن ان 3 فرائض میں سے ایک فرض بھی اگر رہ جائے گا تو آپ کا جسم جو ہے وہ پاک نہیں ہوگا۔ اس میں پہلی چیز ہے کلی کرنا، اور کلی کرتے وقت یہ حلق تک پانی کو لے کر کے جانا، اور حلق تک پورے منہ کی صفائی اور ستھرائی کلی کے ذریعے، اور حلق تک پانی لے جا کر اسے صاف کیا جائے۔ 3 مرتبہ کلی کرنا اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر ناک کو صاف کرنا اچھی طرح سے، اور پھر اس کے بعد پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ پورے جسم پر، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جو ہے وہ پانی 3 مرتبہ بہانا، اور چلو میں پانی لے کر کان میں اس طرح پانی پھینکنا تاکہ کان کے اندر کا حصہ خشک نہ رہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کی ناف جو ہے یہ گہری ہوتی ہے، تو اس کے ناف کے اندر تک پانی کو پہنچانا، اور اس کو پانی کو پہنچا کر کلی کر کے ناک کو صاف کر کے کانوں کے اندر اور پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہانا تاکہ جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ اگر خشک رہ جائے گا تو پھر وضو جو ہے جسم پاک نہیں ہوگا۔ تو جسمانی طہارت کے لیے وضو ہے، غسل ہے، اور استنجا کا معنی ہے نجاست دور کرنا۔ یہ استنجا کہتے ہیں کہ وضو سے پہلے لوگ جب واش روم جاتے ہیں تو استنجا کرتے ہیں۔ استنجا کا لفظی معنی ہے نجاست کو دور کرنا۔ تو نجاست دور ہوتی ہے پانی سے۔ اب پرانے زمانے میں جب پانی میسر نہیں تھا تو اس زمانے میں مٹی کے ڈھیلے استعمال کرنے کا حکم تھا جس سے نجاست کو دور کیا جائے۔ لہٰذا نجاست کا دور کرنا اور صاف ستھرا رہنا اور پاک رہنا اسلام میں اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے لیے غسل بھی فرض کے درجے میں رہا اور وضو بھی فرض کے درجے میں رہا۔ البتہ کچھ ایسے دن ہیں جن میں غسل کرنا سنت قرار دیا گیا، کیونکہ اس کے بعد آدمی گیدرنگ میں جاتا ہے، جیسے جمعہ ہے، جمعے کے لیے آپ اجتماع میں آئیں گے، عید کی نماز کے لیے آپ اجتماع میں آئیں گے۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب آپ کسی اکٹھ میں اجتماع میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کا جسم صاف ستھرا ہو، لباس صاف ہو۔ لہٰذا جمعے کے دن کا غسل جو ہے اسے سنت رکھا گیا، اور دونوں عیدوں کے دن بھی غسل کرنا سنت رکھا گیا۔ آدمی نہاتا تو ہے ہی، لیکن جمعے کے دن جو آدمی نہائے گا، غسل کرے گا تو سنت کا ثواب ہے، کیونکہ سنت ہے، اور نیت بھی یہ کرے کہ آج سنت ہے غسل کرنا، عیدین کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ اور یہاں تک کہ دانتوں کی صفائی کو تو اتنی اہمیت دی گئی ہمارے دین میں، اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، تو حضور سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو حضور نے دیکھا کہ ان کے دانتوں کی صفائی نہیں تھی،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تربیت تھا اور آپ کا سمجھانے کا جو انداز تھا اس میں بڑی حکمت ہوتی تھی۔ تو حضور نے ڈائریکٹ اس صحابی سے کچھ نہیں کہا، جو برابر والے 7 صحابی کھڑے تھے حضور نے ان سے فرمایا کہ اپنے اس بھائی کے لیے مسواک کا اہتمام کرو، ان کے لیے مسواک کا اہتمام، ان کو اچھا سا مسواک جو ہے مہیا کرو، اور یہ بات اشارے میں سمجھا دی کہ اتنی اہمیت ہے کہ ان کے لیے اہتمام کیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا خدشہ اور اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت پر مشقت ہوگی، دشواری میں پڑے گی، کہ ہر وضو کے اندر میں مسواک کے استعمال کو فرض قرار دے دیتا، یعنی وضو کے اندر مسواک کا استعمال اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اسے سنت کے درجے میں رکھا گیا۔ سنت تو ہے لیکن فرض نہیں، کیونکہ اگر فرض ادا نہ کیا جائے تو بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو کئی لوگوں کو ہر وضو میں مسواک مہیا کرنا ممکن نہ تھا، اس لیے پھر حضور نے اسے فرمایا کہ اگر اندیشہ نہ ہوتا تو میں اسے فرض قرار دے دیتا، لیکن اب یہ ہے کہ میری امت مشقت میں نہ پڑے، دشواری میں، تکلیف میں نہ پڑے، تو اتنی اہمیت دی گئی اس کے لیے۔ اور پھر لباس کی خاص طور پر نماز کے لیے جب آتے ہیں تو یہ بھی قرآن مجید کی مستقل آیت ہے، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، کہ ہر نماز کے لیے زینت والا لباس پہن کے نماز پڑھو، ہر نماز کے لیے زینت والا لباس پہن کے نماز پڑھنا۔ خاص طور پر جو تمام مکاتب فکر کے علماء ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیریں لکھی ہیں، ان سب کو آپ پڑھ لیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، سب نے لکھا ہے کہ اس خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، کہ ہر نماز کے لیے زینت والا لباس پہن کے نماز پڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں سر کا کپڑا بھی شامل ہے، یعنی ننگے سر عادتاً نماز پڑھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ٹوپی، رومال، کپڑا سر ڈھانپنے کے لیے نہیں ہے، ایسی صورت میں اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر ننگے سر نماز پڑھنا، اسے عادت بنا لینا، یہ شریعت میں مستحسن نہیں ہے، پسند نہیں کیا گیا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو ننگے سر نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو حضور اسے منع فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا زیب و زینت کے اندر یہ سر کا لباس بھی شامل ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں کا ہر طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ ایک صحابی جو ہے وہ جمعے کی نماز کے لیے آئے، لیکن وہ کام کاج کرتے ہوئے جو لباس کام والا لباس تھا اسی میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو ان کا لباس جو ہے وہ میلا کچیلا تھا۔ تو حضور نے انہیں کیا فرمایا؟ فرمایا تمہارے لیے کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک کپڑوں کا جوڑا تم صرف جمعے کے لیے بنوا لو، ایک جوڑا لباس جمعے کے لیے سلوا لو جو صرف جمعے کے دن پہنا کرو، یعنی صفائی ستھرائی کی اتنی تاکید کی گئی۔ تو آج کی منزل میں یہ آیت کریمہ ہم نے تراویح میں سماعت کی، واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اب یہ توابین پر میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ توبہ کرنے والے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، صاف ستھرے رہنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنی مساجد کو خوشبودار رکھو، اپنی مساجد کو خوشبودار رکھو، کیونکہ فرشتے اور ملائکہ جو ہے وہ خوشبو کو پسند کرتے ہیں، لہذا ملائکہ نزول ہوتا ہے ملائکہ کا، جمعے کے اجتماعات میں ملائکہ آتے ہیں، نمازوں کے اوقات میں مساجد میں ملائکہ آتے ہیں، ذکر کی محافل میں ملائکہ آتے ہیں، لہذا اس ماحول کو پاکیزہ رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، لباس و جسم کی طہارت، اس کا خاص طور پر جس طرح خیال رکھنا ضروری ہے، اسی طرح اپنے گناہوں سے اپنا دامن بچانا، گناہوں سے اپنا دامن بچانا۔ جب انسان سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس کا من میلا ہوتا ہے، اس کا باطن میلا ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے اس کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اس پر گرد و غبار گناہوں کا چڑھتا ہے، تو وہ پانی سے نہیں دھلتا، نہ اس کے لیے کوئی اور ہے، بلکہ یہ باطن کی صفائی، باطن کی طہارت وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا ہے۔
ہر قسم کی باطنی نجاست کا علاج، صفائی ستھرائی کا ذریعہ اللہ کریم نے اپنے ذکر کو بنایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرِ اللہ، ہر چیز کو زنگ لگتا ہے، تو زنگ لگے تم پالش کرتے ہو، فرمایا جب دل زنگ آلود ہو جائے تو اس کی دل کی پالش اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، دل کی پالش اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر کی سب سے افضل ترین صورت نماز ہے۔ تو جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کا باطن بھی صاف ستھرا ہوتا رہتا ہے، وضو کرنے سے، غسل کرنے سے جسم پاک ہو رہا ہے، اور نمازوں کی پابندی اور باجماعت نماز پڑھنے سے انسان کا گناہوں کا میل دھلتا رہتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا مثال دے کر کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے پانی کی نہر جاری ہو اور اس میں وہ 5 وقت نہا لے تو اس کے جسم پہ کوئی میل رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 5 وقت نہر میں متزنی کرے، نہائے اور اس کے جسم پر میل ہو۔ فرمایا پھر سمجھ لو اور آگاہ ہو جاؤ، نماز ایک ایسا عمل ہے جس سے گناہوں کا میل کچیل اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ تو ذکر، یہ دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر کی سب سے افضل صورت کیا ہے؟ نماز۔ اس سے بڑا تو ذکر ہی کوئی نہیں۔ اس لیے جسمانی اور باطنی طہارت کے لیے ہمیں جب لحاظ رکھتے ہیں تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اس کے لیے توبہ اور استغفار کا عمل ہے۔ استغفار، توبہ کا معنی ہے کہ اپنے کیے پر شرمندہ ہونا، اپنے کیے پر، عمل پر، گناہ پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کرنا، اور آئندہ سے اس گناہ کے قریب نہ جانے کا عزم و ارادہ کرنا، اسے کہتے ہیں توبہ۔ اور ایک ہے لفظ استغفار۔ استغفار کا معنی ہے اپنے رب کریم سے اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ تو اللہ سے معافی مانگنے کے لیے استغفار کا عمل ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے اور حفاظت کے لیے، ندامت کے لیے توبہ کا عمل ہے۔ واللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صاف ستھرا رہنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں، توبہ و استغفار کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ آپ کو یہ حدیث میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنائی کہ جب فرضوں کا سلام پھرتا ہے تو حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ پڑھتے اللہ اکبر اور 3 مرتبہ پڑھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ۔ اس کے بعد حضور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھا کرتے۔ تو آیت الکرسی آج کی تراویح میں بھی ہم نے ماشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ یہ قرآن مجید کی سب سے معتمد بشان آیت ہے، آیت الکرسی، جس کو آج ہم نے تراویح میں سنا۔ حضور نے فرمایا جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو 1 مرتبہ پڑھا تو جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت رکاوٹ ہے، صرف موت رکاوٹ، یعنی جیسے ہی موت آئے گی یہ آیت الکرسی اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی۔ یہ محترم بشان آیت ہے قرآن مجید۔ تو لہٰذا اس صفائی ستھرائی کے لیے استغفار کا معنی میں نے عرض کیا اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ تو جس وقت بھی گناہوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن آج کی منزل میں ایک وقت بیان کیا گیا، آج کی منزل میں تراویح میں ایک وقت بیان کیا گیا۔ وہ وقت کون سا ہے؟ فرمایا والمستغفرین بالاسحار، والمستغفرین بالاسحار، یہ وہ گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں جو سحری کے وقت اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، سال بھر جس کو صبح سحری کے وقت اٹھنے کا موقع نہیں ملتا، استغفار کا وقت نہیں ملتا، موقع نہیں ملتا، رمضان شریف میں اس کے لیے آسانی ہے۔ سحری کے وقت 2 نفل اگرچہ پڑھو، ساری تیار ہونے تک نوافل کی ادائیگی کو اپنے اوپر لازم کر لے، تو یہ کہ سحری کا وقت اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آج کی منزل میں گزرا کہ جو وقت سحری کے وقت جو بندہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ کریم کو بڑا ہی پسند ہے۔ اس نے بطور احسان، استحسان قرآن میں ذکر کیا والمستغفرین بالاسحار،
یہ سحری کے وقت اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والے لوگ ہیں۔ تو ہمیں توبہ بھی کرتے رہنا چاہیے اور معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ استغفر اللہ بھی مکمل استغفار ہے، کسی کے ذہن میں غلط فہمی نہ رہے۔ حدیث شریف میں کئی استغفار ہیں، مثلا مشہور استغفار یہی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے کی معافی مانگتا ہوں، واتوب الیہ، اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنا بھی پڑھ لے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، تو یہ بھی مکمل استغفار ہے۔ تو یہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن سحری کے وقت خاص طور پر اس کی بڑی اہمیت ہے، اور رمضان شریف میں یہ موقع آسانی سے مل جاتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے آپ نماز کے لیے آتے ہیں، تو یہ آج کی منزل میں جو گزرا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، یہ بھی آج کی تراویح میں آج گزرے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ بعض مفسرین نے اس سے عصر کی نماز لیا ہے، صلاۃ الوسطیٰ، یعنی اس وقت دکاندار حساب کتاب کر کے دکان کا کام سمیٹتا ہے، اور مغرب کے وقت سامان سمیٹ کے حساب کتاب کر کے اپنے گھروں کو جاتا ہے، لہٰذا یہ وقت جو ہے ایسا ہے کہ اس میں نماز عصر کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اس لیے فرمایا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر صلاۃ الوسطیٰ درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ یہ حاضرین محترم نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہر طرف اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، عنایات ہیں، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ ضرورت اس عمل کی امر کی ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جو باتیں آج میں نے عرض کی آج کی منزل کی روشنی میں، آئیے مل کر اپنے رب کریم سے ان پر عمل کی توفیق مانگتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید